علوم حاصل کرنے والے اور قرآن کا علم حاصل کرنے والے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا علم حاصل کرنے والے، فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ماد اشرف اگر دو جملوں میں بات کو ختم کرنا چاہے تو بات صرف اتنے پر ختم کی جا سکتی ہے کہ آپ کی اولاد جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کی نسل جو دنیا حاصل کر رہی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، دنیا کے سارے علم، آپ کی اولاد کے سارے علم تب تک فائدہ پہنچائیں گے جب آپ زمین پر ہوں گے، مگر قرآن کا علم تب فائدہ پہنچائے گا جب آپ زمین کے اندر ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت سلمان علی نبینا کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں اختیار دیا، علم، ملک اور دولت۔ اے سلمان، تینوں میں سے جو چیز چاہے پسند فرما لے، چاہے تو علم کو پسند فرما لے، چاہے تو ملک کی حکومت کو پسند فرما لے، اور چاہے تو مال کو پسند فرما لے، مگر پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے دولت پسند نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے حکومت پسند نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا اور دنیا کو ذہن دے دیا علم و دولت ہے جو انبیاء نے بھی پسند فرمائی، اولیاء نے بھی پسند فرمائی، اور اللہ کے محبوب بندوں نے بھی پسند فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ دنیا میں جو لوگ بھی قدر والے بنتے ہیں وہ علم کی وجہ سے، کوئی ولی، جاہل کبھی کوئی ولی نہیں بنتا، جی بے شک، ولی وہی ہوگا جو عالم ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بسا اوقات ایسی باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی کہ بظاہر کسی ولی نے علم حاصل نہ کیا ہو، مگر ہاں اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے دل کو علم دین مصطفیٰ سے منور فرما دیتا ہے اور ولایت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ نے علم کو پسند کیا، اور جب علم پسند فرمایا تو اللہ نے علم کے صدقہ و طفیل انہیں دولت بھی دے دی اور ملک کی حکومت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اس لیے اللہ۔ علم کی اہمیت کو سمجھو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور میں اکثر اپنے خطبات میں یہ بات کہا کرتا ہوں، علماء کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کے ساتھ قدر کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ جو قوم علماء قدر کرتی ہے، علماء کا احترام کرتی ہے، علماء سے محبت کرتی، مرنے کے وقت اس کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ ہر آدمی آپ کے پاس تب کام آئے گا جب اس کی ضرورت ہوگی، کوئی معاملات ہوں گے، مگر عالم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر قبر تک جو کام آتے ہیں وہ علماء ہیں۔ اس لیے علماء کا خیال رکھیے۔ ایک اور بات، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، ماشاءاللہ سنبھل سے بھی کچھ احباب ہمارے آ گئے ہیں، اور میں مسلسل سفر میں تھا، یہ ان کی محبتیں ہیں، اب انہیں پتا چلا یہ حاضر آئے، اللہ ان کی بھی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ یاسین بھائی ہمارے عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے حدیث پاک پڑھی حضرت مولا علی کے حوالے سے، اور ایک بات بتائیں قبلہ، آج اہل سنت نے ایک دنگل کا ماحول بنا دیا ہے، لوگوں نے اکھاڑا چل رہا ہے، ایک صحابہ کا نام لے کر ٹانگ کھینچ رہے ہیں اور ایک اہل بیت کا نام لے کر ٹانگ کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ یاد رکھیں ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہے آپ کے درمیان سے، ہم جس کی قدر کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس کا خیال رکھتے ہیں، جس کا ادب کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور ہم غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، ارے نبی کے قدموں سے اگر خاک لگ جائے تو ہم اسے بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ارے جب خاک کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتے چلوں، یاد رکھے رسول اللہ کی اولاد، رسول کی نسل کو، رسول کے خاندان کو، اہل بیت کو، سادات کرام کو، سیدوں کو یاد رکھیں، ان کی تعظیم اس وجہ سے صرف نہیں کی جاتی کہ یہ علم والے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مدرسے کے مفتی ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شہر کے قاضی ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، مگر اگر سید گنہگار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، پھر بھی واجب التعظیم
محبت کیا جائے گا، اس سے پیار کیا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اسی کے برعکس اگر ایک عام انسان عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، ساری خوبیوں کا حامل ہے، مگر فاسق اور فاجر ہو گیا، اب اس کی قدر نہیں، اب اس کا خیال نہیں۔ ماشاءاللہ ذمہ دار علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے وجہ کیا ہے؟ سید صاحب عالم نہیں ہیں، گنہگار ہیں، پھر بھی عزت۔ دوسری جانب غیر سید ہیں، عالم ہیں مگر فاسق ہو گئے، اب عزت نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو مفتیان اکرام، ذمہ داران اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں، نقیب اہل سنت کی موجودگی میں، سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں، ماذا صرف کچوچا مقدسہ سے مخدومی فیضان کو سمیٹ کر کے جملہ کہنا چاہتا ہے، ہم رسول کی اولاد کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ صرف علم کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی وجہ سے نہیں، صرف لباس کی وجہ سے نہیں، صرف شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، ہم مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کوئی اعلیٰ حضرت والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں نعرہ بہت لگتا ہے، بات بہت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، مگر جب تعلیمات کی بات آتی ہے تو کم ہی لوگ سامنے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے تب تھے جب کرتے تھے، وہ کوئی بات تب کہتے تھے جب کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات چل رہی، سید صاحب ارے وہ تو گٹکا کھاتے ہیں، ارے وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یا عالم صاحب وہ ایسے ہیں، وہ ویسے۔ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، ان پر انگشت نمائی عام لوگ کر رہے ہیں۔ ہم علماء کی بات نہیں کر رہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں فرعی، اس میں اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ بزرگوں کا معاملہ، ہم اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے، وہ اپنی تحقیقات ہیں اپنی اپنی جہاں لوگوں کی، مگر عوام، مسجد کا امام اگر ایک وقت عذر شرعی کی بنیاد پر نہ حاضر ہو سکا مسجد میں، جملے پر غور کریے گا، تو ہوٹل پر بیٹھنے والے تمام تر افراد جو مسجد میں 5 وقت تو دور کی بات ہے ہفتے میں یا سال میں جاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ان کے خلاف باتیں وہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہر علاقے کا حال ہے، یہ ہر محلے کا حال ہے، یہ ہر جگہ یہی کیفیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو قوم اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے علماء کا ادب کرنا چھوڑ دے گی، یاد رکھنا تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تم نے اگر اپنے نبی کے وارثین اور اپنے نبی کے گھر والوں کے مقام کو نہیں پہچانا، ان کی قدر کرنا تم نے چھوڑ دیا، تو رسوائی اور بدنامی اور ضلالت تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان کے پاس اگر علم زیادہ ہو اور وہ با ادب نہ ہو، تو ہم نے اکثر علم والوں کو جو بے ادب ہوتے ہیں انہیں بہکتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کسی کے مقابلے میں کم علم والا ہو، با ادب ہو، تو ہم نے بہت کم علم والے اور ادب کرنے والے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ علم کے ساتھ ساتھ اگر ادب نہیں ہے تو تمہارا علم تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر علم آٹے کی طرح ہو تو ادب نمک کی طرح ہونا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ عزیزان ملت، بات حضرت علی کی ہو رہی ہے۔ آج جب علی کا نام آتا ہے تو ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھنے والے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ اگر میں بھی وہی کہہ کے چلا جاؤں گا تو میرے اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ مگر ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم جسے بھی مانتے حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، وہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اب اللہ۔ سنو، مولا علی
اس پاک ہستی کا نام ہے بدر سے لے کر احد تک. اور قبلہ صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ذرا توجہ کے ساتھ میرا جملہ سنیے گا، اس لیے کہ ابھی میرے بعد آپ کو سید صاحب قبلہ کا بھی خطاب سننا، مجھے نکلنا ہے دہلی کے لیے، میری ٹرین بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام میں علی اس ہستی کا نام ہے، حسین اس پاکیزہ ذات کا نام ہے کہ شاعر کہتا ہے، اور کل بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، قیامت تک کہتے رہیں گے. کیا کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی ہے، ایک سجدہ شبیری ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ سے علی کی تلوار اور حسین کا سجدہ نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کس ہستی کا نام ہے؟ شاعر کہتا ہے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہندوستان کی بہترین جوڑی. سننا ہے، اللہ سلامت رکھے. آخری بات، آج لوگ کہتے ہیں علی کا نام لو تو شیعت ہے، علی کا نام لو تو ریف. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں نام علی لینے کے بعد صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم ہیں کیا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والے آج کے لوگوں کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہم بات محمد رسول اللہ کی مانیں گے. حضور فرماتے، یا رسول اللہ آپ بتائیں علی کا نام لینے والا ہوتا کون ہے، علی کا تذکرہ کرنے والا کون ہے، علی سے محبت کرنے والا کون ہے، علی کے مناقب بیان کرنے والا کون ہے، علی کے فضائل بیان کرنے والا کون ہے، علی کی شان بیان کرنے والا کون ہے؟ تو میرا تمہارا نبی فرماتا ہے مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے عداوت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ علی کا نام وہی لے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اور علی کا نام سن کر کے اسی کا چہرہ خراب ہوگا جو مصطفیٰ کا باقی اور غدار ہوگا. واہ واہ، کیا بات ہے، حق ہے، بے شک زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، علی کی اولاد، علی کا بیٹا حسین، علی کی اولاد زین العابدین، علی کی اولاد امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری. یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اہل بیت ہے، یہ کثرت والوں کی اولاد ہے. ارے کہ چوچا مقدسہ میں جب 700 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، صرف کی چوچا میں کثرت کی برکت کا عالم یہ ہے کہ 700 سال گزر گئے، آج بھی مخدوم پاک کی اولاد موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سلسلہ ختم نہیں ہوا، اولاد آگے بڑھی، بغداد پہنچی تو غوث اعظم بن گئی، سلسلہ آگے بڑھا، اجمیر پہنچی تو غریب نواز بن گئی، دہلی پہنچی تو محبوب الہی بن گئی، دیوا پہنچی تو وارث دیوا بن گئی، بہرحال پہنچی تو سید سالار مسعود قاضی بن گئی، اور کچوچا پہنچی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن گئی. ان سے ٹکراؤ مت، رسول کی اولاد سے جو ٹکراتے ہیں، جو مقابلے میں آتے ہیں، جو ان سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ ان کے نام کو مٹا دیتا ہے. اور جو ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں وہ وقت کے سید الطائفہ جنید بغدادی بن جاتے ہیں. بس آخری بات، امام اہل سنت نے فرمایا صحابہ کے درمیان آپس میں صحابہ کے نام پر لڑو مت. اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی. نجم تبھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب رسول کی کشتی میں، رسول کی اولاد کی کشتی میں بیٹھ جاؤ گے اور ستاروں کی روشنی میں سفر کرنے لگو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور بات جہاں تک حضرت مولا علی کی ہے تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق پہلے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر حضرت امام حسن. ان پر آ کر خلافت کا وقت
اور مدت پوری ہوتی ہے. یہ ہے معاملہ. اور صاحب علی کس پاک ہستی کا نام ہے؟ لڑو مت، علی کے مقابلے میں مت آؤ، علی سے پنجہ لڑانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں جتنی قربانیاں علی کی ہیں. جزوی اعتبار سے میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، جملے پر غور کریے گا، ورنہ یہ نہ ہو میرے جانے کے بعد کوئی کہے کہ وہ مقابلے میں تذکرہ کر کے چلے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی جب شان یہ ہے، جب حضور نے رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ اور ارشاد کا کام شروع کیا، آیت کریمہ کا نزول ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا اہتمام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، دعوت دی، کھانا کھلایا اور دعوت دی، دین کی تبلیغ کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ میرے دین کی مدد کرے گا، کون ہے جو میری حفاظت کرے گا؟ سب نے کھانا کھا لیا اور سب کے سب خاموش ہو گئے. آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟ آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟ تو پھر سبحان اللہ کم سے کم کہہ دیجئے. اب میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، کھانا کھایا، حضور بات کرنے لگے، دین کی تبلیغ کی، ارشاد کی، پیغامات کی، ارشادات کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، کون ہے جو میری حفاظت فرمانے والا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی عمر شریف 8 سے 9 سال کی تھی، بچے تھے، بالکل لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھے تھے. جب حضور نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا، سیرت نگار بیان کرتے مولا علی اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، اور جب کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں یا ہم ساتھ دینے والے ہیں، تو حضرت علی نے فضا میں اپنے ہاتھ کو لہرایا اور ہاتھ بلند کر کے عرض کیا یا رسول اللہ انا حافظک انا ناصرک. یا رسول اللہ یہ عرب والے آپ کی مدد کریں نہ کریں، علی آپ کی مدد بھی کرے گا، علی آپ کی حفاظت بھی کرے گا. اس لیے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب بات رسول اللہ کی اولاد کی آتی ہے تو فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کی نظر سے نہیں بنتے، جو زمانے کی نظر سے بنتے ہوں، جو حالات سے بنتے ہوں، جو ماحول سے بنتے ہوں. وہ عام لوگ ہوتے ہیں مگر جو اللہ کے فضل سے اور محمد رسول اللہ کی عطا سے بنتے ہیں وہ رسول کی اولاد ہوا کرتی. اس لیے ہمیشہ اس در سے جڑے رہیں، اس در سے محبت کرتے رہیں اور یہ شعر پڑھتے رہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور جب تک دنیا میں رکھے حضور سے محبت کرنے والا بنا کر رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خدا کے شعر کے آگے